الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا النذير العريان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليها عشرا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت. ربیع الاول سن 1442 ہجری جمعے کے دن مجلس جمعہ میں ہم سب جمع ہیں. میرے اور آپ کے آقا حضور نبی اقدس شفیع اعظم سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کی بہت بڑی نعمت بن کر مبعوث ہوئے. اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام بھی مبارک ہیں، آپ کی ولادت بھی مبارک ہے، آپ کا بچپن بھی مبارک ہے، آپ کی جوانی بھی مبارک ہے. آپ علیہ السلام کی بعثت اور نبوت نور علی نور اور مبارک ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت مبارک ہے، حضور کا مکہ مبارک ہے، حضور کا مدینہ مبارک ہے، حضور کا حسب نسب مبارک ہے، حضور کا خاندان مبارک ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام کی ازواج مبارک ہیں، آل اولاد مبارک ہیں، حضور کے اصحاب مبارک ہیں، حضور کی کتاب مبارک ہے، حضور کی سیرت مبارک ہے، حضور کی صورت مبارک ہے، حضور علیہ السلام کی شریعت مبارک ہے، حضور کی امت مبارک ہے، حضور کا زمانہ مبارک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر چیز مبارک ہے. کائنات میں اس سے بڑا احسان اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد خاتم النبیین سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا اور حضور ختم المرسلین کو ہمارا نبی اور رسول بنایا. اس سے بڑا کوئی اور انعام، اس سے بڑا کوئی اور احسان
اس سے بڑا اور کوئی مقام ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسان عظیم ہے، نعمت عظمیٰ ہیں اللہ تعالی کی جانب سے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا بڑا احسان ہے کہ ہم نے تم میں ایک بڑا رسول بھیجا ہے جو تمہیں میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے، مکے کا رہنے والا ہے، عبد المطلب کا پوتا، بنو ہاشم اور عبداللہ کی اولاد ہیں، سیدہ آمنہ کے لال ہیں، زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ الزہرا کے بابا ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم کے والد ہیں، حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نانا ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، عربی ہیں، مکی ہیں۔ ہم نے ان کو تمہارے اندر نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا انعام ہے۔ اور یقین کیجئے یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں حضور کا امتی بنایا، بن مانگے اللہ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق والا بنایا، حضور علیہ السلام کو ہمارا نبی بنایا، حضور کو ہمارا رسول بنایا۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے، اس پہ جتنی خوشی محسوس کرو کم ہے۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے مما زادنی عجبا وقیحا کدت باخمسی ان اتا الثریا دخولی تحت قولک یا عبادی وان سجرت الی احمد نبیا۔ میرا اللہ، تو نے مجھے دو نعمتیں ایسی دی ہیں، تو نے مجھے پر دو انعام ایسے فرمائے ہیں، میں اتنا خوش ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں ثریا ستارے پہ چڑھ رہا ہوں، ثریا ستارہ میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اتنا بلند ہو گیا ہوں، میں اتنا بالا ہو گیا ہوں، میں اتنا اونچا ہو گیا ہوں، میں اتنا عظیم ہو گیا ہوں۔ کدت باخمسی ان ادا الثریا، مجھے یوں لگتا ہے کہ آسمان پر میرا پاؤں ہے، ثریا ستارے کو میں پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ تیرے دو انعام ہیں، تیرا ایک انعام یہ ہے ان سیر دخولی تحت قولک یا عبادی، تیرا ایک انعام یہ ہے کہ تو نے مجھے اپنا بندہ کہہ دیا ہے، تو نے مجھے یا عبادی میں شامل کر دیا ہے، کوئی کسی کا بندہ، کوئی کسی کا بندہ، مجھے اللہ تو نے اپنا بندہ کہا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتے ہیں میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کی، گناہ کیے، گناہ کے ساتھ اپنے اوپر ظلم کیا، ستم کیا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ایک دو نہیں، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دینے والے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو ایک تو یہ مجدہ کہ اللہ نے بخش دینا ہے، دوسرا یہ کہ شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ نے مجھے کہہ دیا یا عبادی، میرے بندے۔ جب کوئی کسی کو کہتا ہے میرا بندہ تو اس میں شفقت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں پیار ہے، اس میں اللہ کی طرف سے رحمت کا اظہار ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ اپنے بچے سے کہیں میرے بیٹے، بچی سے کہیں میری بیٹی، یار سے کہیں میرے یار، اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں میرے بندے، میرے بندے، او میرے بندو، نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ بخش دینے والے ہیں۔ ایک تو نے مجھے اپنا بندہ کہا، اور دوسرا تیرا یہ انعام ہے
کہ ان سیرت الی احمد نبیا، تو نے میری طرف حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین کو نبی بنا کے بھیجا، مجھے حضور کا امتی بنایا۔ اور امتی ہونا کتنا شرف ہے، کتنا اعزاز ہے۔ میرے آقا نے جب بھی اپنے لیے دعا فرمائی، امت کے لیے دعا فرمائی، اور آپ حضور کی امت ہیں، حضور کی دعاؤں میں شامل ہیں۔ جب اپنے لیے اللہ سے نعمتیں حاصل کی تو ساتھ امت کے لیے حاصل کی۔ آپ خوش قسمت ہیں، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، مجھے اور آپ کو قدر نہیں ہے، مجھے اور آپ کو احترام نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اس طرف دھیان نہیں ہے۔ میرے آقا نے راتوں کو جاگ کر تیرے اور میرے لیے مانگا ہے، امت کے لیے مغفرتیں مانگی ہیں، امت کے لیے بقا مانگی ہے، امت کے لیے عذاب سے حفاظت مانگی ہے، امت کے لیے جنت مانگی ہے، امت کو دوزخ سے بچانے کے لیے دعائیں مانگی ہیں، امت کے لیے مغفرت مانگی ہے، امت کے لیے اللہ کی عطا مانگی ہے، امت کے لیے رحمت مانگی ہے، اور امت کے لیے کامیابی مانگی ہے، امت کے لیے کامرانی مانگی ہے، امت کی شکلوں کو بگڑنے سے بچنے کی دعائیں مانگی ہیں، امت کے لیے زمین میں دھس جانے سے بچنے کی دعائیں مانگی ہیں، امت کے لیے آسمان سے اترنے والے عذاب سے حفاظت کی دعائیں مانگی۔ اس لیے حضور کا امتی ہونا چھوٹی بات نہیں۔ اور پھر حضور کے امتی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ کہ جب نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی تو اب اللہ کا اعلان آ گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ امت ہونے کا ایک فائدہ، حضرت آدم علیہ السلام کی امت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی۔ لیکن جب میرے آقا کی باری آئی تو اب یہ صرف امت نہیں ہے، فرمایا وہ ساری امتیں ہیں، کنتم خیر امت، تم خیر الامم ہو، تم بہترین امت ہو، تم سب سے افضل ترین امت ہو۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری ڈیوٹی نبیوں والی ہے، جو کام پہلے نبی کرتے تھے اب وہ کام تمہارے ذمہ ہے۔ دعوت کا کام پہلے نبیوں کا تھا، اب دعوت کا کام یہ امت کرے گی۔ تبلیغ کا کام پہلے نبیوں کا تھا، اب تبلیغ کا کام یہ امت کرے گی۔ جہاد کا کام پہلے نبیوں کا تھا، اب جہاد کا کام یہ امت کرے گی۔ تزکیے کا کام پہلے نبیوں کا تھا، اب تزکیے کا کام یہ امت کرے گی۔ دین کی حفاظت کا کام پہلے نبیوں کا تھا، اب دین کی حفاظت کا کام یہ امت کرے گی، اور نبیوں والے کام یہ امت کرے گی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ نے فرمایا بہترین امت ہو۔ ہم حضور کی امت بنے تو کتنا شرف ملا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، انا اول من اقرع باب الجنہ، میں پہلا وہ انسان ہوں جو جنت کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاؤں گا۔ انا اول من افتح باب الجنہ، میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جو جنت کا تالا کھولے گا، جنت کا دروازہ کھولے گا۔ حضور نے فرمایا وہ پہلا شخص ہوں، میرے لیے جنت کھلے گی، میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، سارے نبی میرے بعد جنت میں جائیں گے، میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا پھر میں اپنے ساتھ جنت میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا تو اس امت کے 70,000 آدمیوں کو جنت میں لے جاؤں گا، اور یہ 70,000 اس امت کے وہ انسان ہوں گے جن کو میں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں لے جاؤں گا۔ حساب و کتاب ہی کوئی نہیں، 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، آمین کہو۔ اور یہ پختہ بات ہے کہ اس امت کے 70,000 آدمی جنت میں جائیں گے، اور یہ کون ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے ان کی علامات بھی بیان فرمائی ہیں۔ یہ وہ 70,000 لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ الذین لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے،
جو بدفعلی نہیں لیتے، جن کا کچا عقیدہ نہیں ہے، جن کا کمزور عقیدہ نہیں ہے، جو بلیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جو کبوتروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جو طوطوں سے فال نکلوانے والے نہیں ہیں، جو اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ کو نفع کا مالک سمجھتے ہیں، اللہ کو نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے، وہ جاہلیت والے کام بھی نہیں کرتے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ 70,000 ایسے لوگ حضور کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور سنو، میرے آقا فرماتے ہیں ان 70,000 میں سے ہر 1000 آدمی پھر اور 70,000 کو جنت میں لے جائے گا۔ ہر 1000 آدمی 70,000 کو جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے تو مزے ہیں تمہارے، تم حضور کی امت ہو، یہ شرف ملا، یہ اعزاز ملا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے پچھلی امتیں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امتیں گزری، وہ بھی جنت میں جائیں گی، میری امت بھی جنت میں جائے گی، لیکن فرق یہ ہے کہ جنت کی 120 صفیں ہیں۔ کتنی صفیں ہیں جنت کی؟ 120 لائنیں، اور ایک لائن جنت کی ایک صف 7 آسمانوں سے بڑی ہے، 7 زمینوں سے بڑی ہے۔ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے ایک صف جنت کی بڑی ہے، ایسی 120 صفیں ہیں۔ ان 120 صفوں میں 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اور ان کے امتی، ان کی جنت میں کل صفیں ہوں گی، کل لائنیں ہوں گی 40، اور اکیلی میری امت کی جنت میں صفیں ہوں گی 80 صفیں اس امت کی جنت میں ہوں گی۔ یہ کوٹا ہے، ہر نبی کا اپنا کوٹا ہوگا، ہر نبی کو شفاعت کا حق ملے گا۔ ہمارا ایمان ہے شفاعت بھی برحق ہے، قیامت کے دن سفارش بھی برحق ہے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، قراء بھی شفاعت کریں گے۔ یہ حق ہے، سب سفارش کریں گے۔ سفارش سے کیا ہوگا؟ جس کے دل میں ایمان ہے اور وہ گنہگار ہے، دوزخ میں جا رہا ہے، شفاعت کی برکت سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ ہے شفاعت، لیکن شفاعت کے لیے بھی میرٹ ہے۔ ایمان کے بغیر شفاعت کسی کی نہیں ہوگی۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، جبری شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت قہری نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، وہ اللہ کا نظام ہے، دنیا کا نظام نہیں ہے کہ وزیر جبرن سفارش کر کے کام کروا لے گا، وزیر اعظم آرڈر دے کے کام کروا لے گا، کوئی فوجی افسر گردن پہ پاؤں رکھ کر کام کروا لے گا، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میری اجازت ہوگی تو شفاعت ہوگی، میری اجازت نہیں ہوگی تو کوئی میرے سامنے پر نہیں مار سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ شفاعت تو دور کی بات ہے، اس کے سامنے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ الا من اذن له الرحمن، جس کو اللہ اجازت دے گا وہی بولے گا۔ وقال صوابا، وہ اتنا بولے گا جتنی اجازت ہوگی، درست بات کرے گا اور مناسب بات کرے گا۔ شفاعت ہوگی نبیوں کی، شفاعت ہوگی ہمارے آقا کی، شفاعت کریں گے علماء، شفاعت کریں گے شہداء، شفاعت کریں گے حفاظ و قراء۔ لیکن یاد رکھو سب کے لیے شفاعت ہے، میرے آقا کے لیے شفاعت کبریٰ، سب کے لیے شفاعت، اور میرے آقا کے لیے شفاعت صرف شفاعت نہیں، میرے آقا کے لیے شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ توجہ رہے، علماء کہتے ہیں شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ جب قیامت کا
میدان ہوگا، روز محشر ہوگا، روز جزا ہوگا. اس وقت عجیب ہیبت ہوگی، عجیب خوف ہوگا اور عجیب اضطراب ہوگا، پریشانی ہوگی، کپ کپی ہوگی، پسینہ ہوگا. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر آدمی پسینے سے شرابور ہوگا، آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں گی، چیخ و پکار ہوگی، آہوزاری ہوگی، دل لمبا ہوتا چلا جائے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. قیامت کا ایک دن 1000 سال کا ہوگا. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا ہوگا. لوگ کھڑے ہیں اضطراب میں، پریشانی میں. اب یہ تجسس پیدا ہوگا کہ کوئی اللہ سے کہے، حساب و کتاب شروع ہو جائے. چلو جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ تو اس منظر سے نکل جائیں، انہیں تو امن ہو، اور جنہوں نے جنت میں نہیں جانا وہ بھی اپنے ٹھکانے میں جائیں. لیکن بولے کون اللہ کے سامنے؟ شفاعت کون کرے اللہ کے سامنے؟ اللہ تو اللہ ہے. آج لوگوں نے اللہ کو بولا بالا سمجھا ہوا ہے، اللہ کو بے اختیار سمجھا ہوا ہے. سارے اختیارات تو پیروں فقیروں کے پاس چلے گئے، حضور علیہ السلام کے پاس چلے گئے. اللہ میاں کو بے اختیار کر دیا، اللہ کے پلے کچھ ہے ہی نہیں. یہ جہالت ہے. قرآن پڑھو. حضور کو جتنا بلند کریں، حضور مخلوق ہیں، اللہ خالق ہیں. وہ اپنی توحید میں وحدہ لا شریک ہے. حضور علیہ السلام اپنی رسالت میں وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی عبادت ہے، حضور کی اطاعت ہے. اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہ کرو، حضور کے علاوہ اطاعت کسی کی نہ کرو. یہ سارے دین کا خلاصہ. کون شفاعت کرے؟ لوگ سارے چل کر جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس. یہ لمبی حدیث ہے، میں پوری بیان کروں تو وقت ختم ہو جائے گا. میں نے اپنے موضوع پہ آنا ہے، میں نے اپنا موضوع شروع نہیں کیا ابھی تو میں تمہید میں ہوں. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، منت کریں گے. آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. خلقک اللہ بیدیک، آپ کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا. واسجد لک ملائکتہ، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا. آپ اپنے رب کو کہ حضور سفارش کر دیں. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست ہناکا، میں اس مقام کا آدمی نہیں ہوں، میں اس درجے کا آدمی نہیں ہوں. اور وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ، اپنی لفظش کو یاد کریں گے. انہوں نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا، کہیں گے ایتونی نوحا، ایتو نوحا انہو اول رسول، جاؤ نوح کے پاس، وہ پہلے رسول ہیں. فیاتون نوحا، صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کی منت کریں گے. وہ کہیں گے لست ہناکا، نفسی نفسی، میں اس درجے کا آدمی نہیں ہوں، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے. اللہ میری جان بچا لے، اللہ میری جان کو بچا لے. وہ کہیں گے ایتو ابراہیم، ابراہیم کے پاس جاؤ. ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے لست ہناکا، میں اس درجے کا آدمی نہیں ہوں، میں اس درجے کا آدمی نہیں ہوں. نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہے. ایتو موسیٰ، موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ بھی یہی کہیں گے. وہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم ایتو عیسیٰ، عیسیٰ کے پاس جاؤ. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے لست ہناکا، میں اس درجے کا آدمی نہیں ہوں. ایتو محمد، سب کو صلی اللہ محمد کے پاس جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. حضور کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضور سے کہیں گے یا رسول اللہ سے سفارش کر دیجئے، وہ حساب و کتاب شروع کریں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میں اپنا سر سجدے میں ڈال دوں گا. فَأَقَعُ سَاجِدًا، میں سجدے میں چلا جاؤں گا. دنیا میں بھی حضور کو مشکل آتی تھی، حضور نماز پڑھتے تھے. آخرت میں کائنات پہ مشکل ہوگی، حضور کے سجدے کی برکت سے مشکل دور ہوگی. کس کی برکت سے؟ سارے بولو بولو بولو، کس کی برکت سے؟ سجدے کی برکت سے، نماز کی برکت سے. اور یہ حضور کی سیرت ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة.
صحابہ کہتے ہیں جب آپ کو کوئی مشکل آتی تھی، جب آپ کو کوئی تکلیف آتی تھی، جب آپ کو کوئی صدمہ آتا تھا، جب آپ کو کوئی دشواری آتی تھی، جب آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ، گھبرا کر آپ مسجد میں آ جاتے تھے، گھبرا کے مصلی پہ آ جاتے تھے، نماز شروع فرماتے تھے، حضور نماز شروع کرتے تھے، حضور کی نماز کی برکت سے اللہ پریشانی دور کر دیتے۔ اقرب ما یکون العبد الی اللہ وهو ساجد، میں حضور کی سیرت قرآن